نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعملا الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الوضو۔ وضو دین اسلام کی ایک بنیادی عبادات اور ایک بہت ہی پسندیدہ اور افضل عمل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے دو پسندیدہ اور محبوب بندوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنا بھی گناہوں سے پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اعمال نامے میں سے گناہوں کا گند نکل جاتا ہے، اخلاق اور معاملات میں سے گندے اخلاق اور برے اعمال اور معاملات نکل جاتے ہیں۔ گویا بندے کے اخلاق اور معاملات اور رویے پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے توبہ کا معاملہ۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین کے بعد وجعلنی من المتطہرین، وہ جو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو گویا طہارت بندے کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنے والا عمل ہے۔ اور طہارت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہمیں قرآن و حدیث سے سکھائے گئے، غسل، وضو، تیمم، ان میں سے وضو ایک اہم طہارت اور پاکی کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم اور آسان اور سہل سا طریقہ۔ اس دین میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا طریقہ جس دین کے حوالے سے حدیث کے الفاظ میں فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت تو نصف ایمان ہے۔ تو گویا اس نصف ایمان کی تکمیل کے لیے، اس نصف ایمان میں ثابت قدمی کے لیے طہارت کو حاصل کرنا لازم ہے۔ اور یہ طہارت کا طریقہ وضو ایک آسان سا طریقہ ہے۔ گویا وضو اور وضو کا کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایمان میں اضافے اور استقامت کا ذریعہ بھی ہے۔ کتاب الوضو میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر وضاحت سے وضو کے طریقے، آداب، سلیقے، احکامات، فضیلتیں، برکتیں اور بہت ہی وضاحت سے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے، ان کو سیکھنے اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے عمل میں جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب الوضو پڑھیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے، استغفار کر کے، اصلاح کر کے صحیح مسنون طریقوں کو اپنانے والا بنا دینا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو کا اتنا حریص اور اتنا شائق بنا دینا کہ ہم پاک صاف رہنے والے بن کر اللہ کے محبوب بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ وضو کا مصدر وضاعت سے ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا۔
خوبصورت بنانا، وضیع کا مطلب خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا. گویا اگر آپ تھوڑا سا ہی اس پہ دھیان کریں تو کیا خیال ہے، وضو ایسی چیز ہی نہیں ہے. انسان وضو سے پہلے، وضو کب کیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے. اور نماز کیا ہے؟ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا. تو گویا نمازی کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے وہ اعضاء، ایکسپوزڈ باڈی پارٹس، بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وضو کے دوران سارا کا سارا جسم نہیں دھویا جاتا. جسم کے وہ اعضاء، چہرہ، منہ، ہاتھ، پاؤں، سر، کونیوں تک، بازو، ٹخنوں تک پاؤں، یہ وہ ہیں جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں. لباس کے پہننے کے باوجود یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو خالی ننگے رہتے ہیں. گرد، غبار، مٹی، اور یہ وہ پارٹس ہیں جو بہت ہینڈل بھی ہوتے ہیں. پاؤں کے ساتھ انسان پاؤں چلتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور منہ کے اوپر بھی گرد و غبار اور یہ میل کچیل کا امکان ہے. تو یہ جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں، جو کھلے ہوئے جسم کے حصے ہیں، ان کے اوپر گندگی، میل کچیل، غبار، آلود لگنے کا امکان ہے. ان کو دھلا کے صاف ستھرا کر کے، خوبصورت کر کے، سجا بنار کے خوبصورت چہروں اور جسموں کے ساتھ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے نماز کے وقت. یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ، یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ جو وضو کا طریقہ ہے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنوں کو بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، جو امت قَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جنہوں نے لوگوں پر اس دین کے گواہ بننا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اجلے صاف ستھرے ہوں، اور ان کی شخصیت کا ایک وقار، ایک روب ہو جو ان کے تعارف کا. گندے کچیلے ہاتھ، پاؤں، میلے منہ کے ساتھ ان کے وقار، ان کے روب اور ان کی شخصیت کے ایک اٹھان کے اندر خراب نہ آئے. اس لیے مسلمانوں کو وضو کا طریقہ سکھایا گیا، ان کے دنیاوی روب اور وقار کے لیے بھی، ان کے اللہ کی ملاقات کے وقت کی بھی صفائی اور طہارت اور اجلے ہاتھ، پاؤں اور چہروں کے ساتھ ملاقات. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کیا اپنے ہاتھ پاؤں منہ ہاتھ سنوار کے نہیں جاتے؟ کسی شادی پر، کسی بیاہ پر، کسی نے کسی حکمران سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو کتنی تیاری ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ احکم الحاکمین مالک الملک سے ملاقات سے پہلے کچھ شایان شان ہے، کچھ ادب ہے، کچھ سلیقہ ہے. صاف ستھرے ہو کے، نکھر کے، خوبصورت بن کے، سج سجا کے اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ. اور وہی تمہارا خوبصورت بننا تمہارے باقی لوگوں کے ذریعے اندر بھی تمہاری پہچان اور تمہارے وقار اور شناخت کا ذریعہ ہوگا. وضو فریضہ دین ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن میں آ جاتا ہے وہ حکم خداوندی ہے، اور ہر حکم خداوندی فریضہ دین قرار پاتا ہے. اس کے فرض ہونے کا جواز کہاں سے ہے؟ سورہ مائدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرمایا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو، چاہے وہ فردن ہے، چاہے وہ بعد جماعت ہے، چاہے وہ رات کے اندھیروں میں تہجد کی نماز ہے، لیکن رب تمہاری نماز تمہاری رب سے ملاقات کا وقت ہے. اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سورہ مائدہ کی اس آیت میں سے ایک تو وضو کی فرضیت اور اس کا حکم خداوندی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرے اس آیت میں سے جو فرضیت کو ثابت کر رہی ہے، اس میں 4 اعضائے وضو جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. جسم کے 4 اعضاء جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور یہ 4 فرائض وضو کون سے ہیں؟ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، یہ فرائض وضو ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو جاننا ضروری ہے. چہرہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر
نیچے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے وہاں تک، اوپر سے لے کے نیچے تک چہرہ یہاں پر، اور دائیں سے لے کے بائیں تک، دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک، دائیں بائیں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور اوپر نیچے پیشانی پر سر کے بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے، فاغسلوا وجوہکم میں یہ سب چہرہ آتا ہے. اس کو دھونا ہے، اچھی طرح سے دھونا ہے، حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے اور فرائض وجوہ میں سے ہے. اس میں سے ایک بال برابر علاقہ بھی خشک نہیں رہنا. نوز پن وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لینا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کس کو دھو لو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. کہاں تک دھو لو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنی کونیوں تک. اور اس میں کوہنی شامل ہے. اس میں بھی رنگز ہیں، کوئی نیل پالش ہے، کوئی آٹا وغیرہ خواتین کے ناخنوں پر گوندنے کے بعد رہ جاتا ہے، اس کو اتار لیا جائے گا. اس میں سے بھی بال برابر علاقہ خشک نہیں رہ جائے گا. یہ فرائض وضو میں سے ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تمہارے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اپنے قعبین، قاف عین با کہتے ہیں ابہار کو. تو پاؤں کے اوپر جو ٹانگ کے بالکل نچلے حصے پر وہ ہڈی کا ابہار ہے، اسے ٹخنا، ابہار کو ٹخنے کو ابہار کہا جا رہا ہے. اپنے پاؤں کو اپنے دونوں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. گویا کس کو دھونا ہے اور کس حد تک دھونا ہے وہ واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی. یہ 4 اعضاء فرائض وضو ہیں. ان چاروں کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. اور اگر آپ آیت کو ذرا سا دیکھیں، ایدیکم الی المرافق، الا کا لفظ کوہنیوں تک بھی ہے، اس کے لیے فاغسلوا کا حکم ہے. فاغسلوا کا حکم چہرے کے لیے ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک ہے. لیکن وامسحوا کا حکم صرف سر کے لیے ہے. وامسحوا کا حکم ارجلکم الی الکعبین تک نہیں ہے، کیونکہ فاغسلوا کے حکم کے بعد ہاتھوں کو الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین دونوں کا وزن ایک ہے اور دونوں کی طرح فاغسلوا ہی کی طرف جائے گی. وامسحوا صرف سر کے لیے ہے، باقی تینوں اعضاء کو دھونا لازم ہے. تو یہ فرائض وضو ہے، ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ میں سے سبھی لوگ کہیں گے کہ ہمارا وضو صرف ان 4 افعال پر مشتمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو ہم اپنے وضو میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہی ہیں باقاعدگی سے، وہ سنت کا اضافہ ہے. کیونکہ ہمارے لیے حکم اطیعوا اللہ کے ساتھ ساتھ اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور اطیعوا الرسول میں اطیعوا اللہ کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. وامسحوا رؤوسکم کیسے ہے، اطیعوا الرسول میں وہ طریقہ بھی سکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ سر کا مسح کیسے کرنا ہے. اللہ نے تو صرف کہہ دیا وامسحوا برؤوسکم، لیکن کیسے ہوگا وہ حدیث اور سنت بتائے گی. لیکن حدیث اور سنت کے ذریعے ان فرائض وضو کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتائی جائے گی. 4 چیزیں فرائض وضو قرآن نے سورہ مائدہ میں بتا دی، اور باقی چیزیں اضافہ سنت اور حدیث نے فرما دیا. مثلا منہ میں بوکا کلی کرنا، حلق تک پانی لے جانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا، کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا اس کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھنا، یا آغاز میں بسم اللہ پڑھنا، یہ سب کچھ سنت سے ثابت ہے اور یہ وضو کی سنتیں ہیں. ان کے بغیر وضو تو ہو جائے گا، لیکن ان کا کرنا مستحب ہے، استحباب کا معاملہ ہے. ان کا کرنا سنت سے ثابت ہے، کرنا مستحب ہوگا، وضو کے اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، وضو کے حسن میں اضافے کا ذریعہ بنے گا،
اور نماز کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو گویا فرائض وضو کے ساتھ جب وضو کی سنتوں کا اضافہ کیا جائے گا تو وضو کے اجر میں، اس کی فضیلت میں، اس کے اور نماز کے درجے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی مسنون ہی ہے۔ وضو کب فرض ہوا؟ وضو کب فرض ہوا؟ کچھ کے نزدیک وضو کی فرضیت مدنی دور میں جب سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں تب ہی فرض ہوا۔ ایک گروہ ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیات کے نزول سے پہلے وضو فرض نہیں تھا، اور انہی آیات کے نزول پر وضو کی فرضیت کا معاملہ ہوا۔ کچھ کے نزدیک وضو مکی دور ہی میں فرض ہو چکا تھا، اور ان کا حوالہ ابن لیہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں وحی لے کر نازل اترتے تھے تو ابتدائی وحی میں سے پہلی، دوسری، بالکل ابتدائی وحی میں سے کسی ایک وحی میں وضو کا طریقہ تکمیل سے سکھا کر اس کی تاکید کر دی گئی تھی۔ تو گویا اس گروہ کے نزدیک وحی خفی کے ذریعے وضو مکی دور میں ابتدا ہی میں فرض ہو چکا تھا، اور حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ جب آج بھی ہم نے پڑھا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہی میں وضو فرماتے تھے، اور نماز باوضو ہی تھی اور اس کی فرضیت موجود تھی۔ تیسری رائے البتہ کچھ ذرا معتدل سی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ مکی دور میں وضو فرض تو نہیں تھا، مستحب تھا، سکھا دیا گیا تھا، فرض نہیں کیا گیا تھا، مستحب اور پسندیدہ رکھا گیا تھا، لیکن فرضیت مدینہ ہی میں واقع ہوئی۔ بہرکیف جیسا بھی معاملہ تھا، اب یہ فریضہ دین ہے۔ کیا وضو ہر نماز کے لیے کرنا لازم ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تقریباً ساری حیات طیبہ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا سنت کے واقعات میں ثابت اور نظر آتا ہے۔ ہم کتاب الوضو میں حجۃ الوداع کا ایک موقع پڑھیں گے کہ راوی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی۔ فتح مکہ کا موقع، حجۃ الوداع نہیں، فتح مکہ کے موقع پر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں ادا کی، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں مختلف طریقے کر کے صرف اس لیے دکھائے گئے تاکہ امت کے لیے لچک، سہولت اور آسانی کا نمونہ موجود ہو، اور آپ نے فتح مکہ کی مصروفیت کے دن یہ نمونہ قائم کر کے امت کے لیے یہ سنت بھی قائم کر دی کہ اگر کوئی فرد چاہے تو اس لچک سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا طریقہ اور افضل ترین رویہ وہی ہے جو آپ نے سنت سے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے دکھا دیا۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو وضو کے حوالے اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ ضرور ہی ہمارے ہاتھوں سے گزریں گی، لیکن کچھ وضو کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ من المتطہرین ہونا وضو کے ذریعے بہت آسان اور سہل سا طریقہ ہے۔ وضو انسان کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ وضو انسان کو پاک اور طاہر بنا دیتا ہے۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تو گویا وضو جو طہارت کا ایک بہت ہی آسان سا، سہل سا، ہلکا پھلکا سا اور خوبصورت اور عمدہ سا طریقہ ہے، یہ انسان کے ایمان کی تکمیل، ایک مومن کے ایمان کے اضافے، اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان کو لوٹتا شیطان ہی، اور شیطان کیا ہے؟ رجس ہے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، اور وہ گندگی کی جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے، گندگی میں رہنا بسنا پسند کرتا ہے. پاک صاف لوگ جن کے جسم، جن کے لباس پاک صاف ستھرے ہیں، وہاں پہ اس کو نہ سروکار ہے، نہ اس کا کوئی اثر اور تاثیر ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. گویا نماز کے بغیر جنت نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے سوال کیا، اور آپ کا طریقہ ہم تعلیم کا دیکھتے ہیں نا کہ آپ ارد گرد میں سے، مشاہدے ہی میں سے مثالیں دے کر سوال کرتے تھے اور مثالیں دے کر بات سمجھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو، کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اتر کر اس میں غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ یعنی آپ نے روزمرہ ڈے ٹو ڈے مشاہدے کے حوالے سے ایک سچویشن بیان کر کے حالات ایکسپلین کیے اور پھر سوال کیا وضو کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. اگر ایک شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو، نہر بہتی ہو، اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں اتر کر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ بڑی نارمل سی بات تھی. جاری بہتی ہوئی نہر میں دن میں 5 دفعہ جو غسل کرے گا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب پہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کا جسم پاک صاف ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ پھر مومن کے وضو کا بھی ہے، یہی معاملہ مومن کے وضو کا بھی ہے. وضو کیا کرتا ہے؟ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر وضو سے اگلے وضو تک، وضو پچھلے وضو سے اس وضو تک، وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس مومن کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو اس کے منہ میں سب سے ہیبت ناک چیز، سب سے سادہ چیز پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے خطرناک چیز کون سی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر. تو لہٰذا وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح وہ ہاتھ دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، انگلیوں کے درمیان خلال کرے گا، سر کا، کانوں کا مسح کرے گا، تو ان اعضاء کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اترتے جائیں گے. تو گویا وضو گناہوں کو جھاڑنے اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ. ایک وضو سے اگلے وضو تک جو گناہ بیچ میں ہوئے وہ سب کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ درجات کی بلندی کیسی ہوتی ہے وضو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فجر کی نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ بلال تم اپنا کون سا ایسا عمل پاتے ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ، مدامت کا مطلب ہمیشگی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے نا. میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں
جتنی استطاعت ہو ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہو. یہ تحیت الوضو کے نوافل ہیں جو اتنا درجہ بڑھا رہے ہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہے وضو کی فضیلت. اور پھر وضو کی فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، اور پھر اس کے بعد 2 دعائیں آپ نے بتائی، اس کے بعد کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. ہم کتاب میں ایک باب پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہی کے سبق میں شاید یہ حدیث آئے گی بھی، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے. محجلین من آثار الوضو، چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، روشن ہو رہے ہوں گے، فلورسنٹ. وہ جو وضو سے دھو کے دنیا میں صاف کرتے تھے میل کچیل سے، اللہ ان کے گناہ جھاڑتا تھا دنیا میں، دنیا کے آگے باوقار بنتے تھے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے. امت پہچانی جائے گی ان آثار الوضو سے. اور یہ وضو ہی کی فضیلت ہے کہ یہ جنت کی کنجی کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو جہاں اساور من الذهب والفضة، ان کو سونے چاندی کے جو کنگن پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو جو سونے چاندی کے کنگن اور زیورات سے راستہ کیا جائے گا، یہ ان کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک ان کو سونے چاندی کے زیورات اور کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کو سیکھنے کی شغف اور شوق عطا فرما. اللہ تکمیل اہتمام اور لزوم کے ساتھ ان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو سیکھیں کمیوں کوتاہیوں کو سمجھنے اور اعتراف کرنے والا بنا دینا. اللہ کمیوں کوتاہیوں کا استغفار کر کے شرح صدر ہو کے ان کو دور کر کے اصلاح کرنے والا بنا دینا. اور اللہ جو وضو ہم کریں اس میں خلوص عطا فرما، اس میں تحمل عطا فرما، اور اللہ اس کو حقیقتاً ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے درجات اور ہماری نمازوں کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دینا. اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہچانے جانے کا ذریعہ بنا دینا. اللہ ہمارے وضو کے اعضاء کو چمکدار بنا دینا. اور اللہ ہمیں ان کنگنوں کا حریص بنا کے وضو کو تکمیل اہتمام اور بڑے ہی خشوع اور خضوع سے کرنے والا خوش نصیب بنا دے. باب نمبر 1، باب وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. حدیث نمبر 110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کب تک؟ جب تک وہ وضو نہ کرے. ایک حضرمی یعنی جو حضر موت سے شخص آیا ہے، اس نے پوچھا اے ابو ہریرہ حدث یعنی بے وضو ہونا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فسان یعنی ذرات یعنی وہ ہوا جو خلقی یا با آواز جو رفع حاجت کے مقام سے خارج ہو جائے. فسان او ذراتن یعنی وہ ہوا جو خارج ہوتی ہے جس میں آواز ہو یا وہ جس میں آواز نہ بھی ہو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں
وضو کے حوالے سے، وضو کی اہمیت کے حوالے سے حدیث میں حوالہ دیا. واضح طور پر اس حدیث اور اس باب سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. گویا بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا دانستہ، جانتے بوجھتے، بھول چوک کا معاملہ اور ہے، لیکن دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے بغیر وضو کے نماز کا تصور موجود نہیں ہے. اگر وضو کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا تو وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے. دوسری بات، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. گویا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بقیہ نماز بے وضو کی حالت میں ہونے والی نماز نہیں ہوگی. تو پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں سنت اور حدیث کے نمونوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز کو توڑ دیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے اور پھر اس نماز کو نئے سرے سے دوہرا کر پھر سے پڑھا جاتا ہے. ایک فرد تنہائی میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے، فوراً اس نماز کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. نئے سرے سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. کتنی نماز ادا کی جائے گی اور کون سی رکعت ادا کی جائے گی؟ مثلا اگر آپ کو میں مثال سے بتاؤں، کوئی شخص اگر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، اس نے 4 سنتوں کی رکعت ادا کر لی ہے اور اب 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہے. 4 رکعت سنت ادا ہو گئے، سلام پھیر لیا، اب آگے 4 رکعت فرض رکعتیں ادا ہو رہی ہیں اور دوسری رکعت میں ناپاکی ہوا خارج ہوتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز کو وہ نمازی اسی وقت توڑ دے گا، کیونکہ اس کے بعد ادا کی جانے والی نمازی نہیں، یہ قبول ہی نہیں ہوگی، مکمل ہی نہیں ہوگی. اسی وقت نمازی اس نماز کو توڑے گا. وضو کر کے آ کر پہلی 4 سنتیں نہیں دہرائی جائیں گی کیونکہ وہ سلام تک پاکی کی حالت میں تھی. صرف یہ 4 فرض جس کے دوران وضو ٹوٹا ہے، ان کو شروع سے پھر شروع کیا جائے گا. یہ نہیں کہ 2 رکعتوں کے اندر اگر ٹوٹی ہے تو 2 رکعتیں چھوڑ کر آخری 2 پڑھی جائیں گی یا وہیں سے شروع کر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جن رکعتوں میں وضو ٹوٹا ہے ان کو نئے سرے سے تکبیر سے پھر شروع کر کے ان کو دوہرا کے ادا کیا جائے گا. اگر کوئی شخص جماعت کی حالت میں ہے اور با جماعت نماز ادا کر رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بھی نماز کو وہیں پر چھوڑنا ہے، منقطع کرنے کے بعد وضو کرنے کے لیے جانا ہے. لیکن جو شخص صف میں نماز کے لیے موجود ہے وہ وضو کی جگہ تک کیسے جائے گا؟ ہمیں حدیث میں آداب بتائے جاتے ہیں. وہ شخص اپنے ناک پر ہاتھ رکھے گا. دس ول بی این انڈیکیٹر کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے جس وجہ سے وہ جا رہا ہے. ناک پر ہاتھ رکھ کے مقتدیوں کے آگے سے گزر کر وضو کی جگہ پر پہنچ کر وضو کرنے کے بعد اگر جماعت ابھی جاری ہے تو جماعت کو پھر سے جوائن ان کرے گا اور جتنی رکعتیں پالی اس کے بعد باقی رکعتوں کی تکمیل کرے گا. تو گویا پھر واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. اگر وضو کی کسی بھی رکعت کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران، اس کو توڑ دیا جائے گا. وضو کرنے کے بعد نئے سرے سے ان رکعات کا آغاز تکبیر سے کیا جائے گا اور باقی کی رکعات کو، پوری رکعات کو نئے سرے سے تکمیل کیا جائے گا. یہ اکیلی نماز کے لیے بھی اور با جماعت نماز کے لیے بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا. یہاں پر دیکھیں کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک شخص حضر موت سے آیا. حضر موت سے آنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے. یہ حضرمی شخص آیا اور اس نے آ کے وضو کے حوالے سے سوال کیا. گویا آپ یہ دیکھیں کہ دور دراز سے دین کے معاملات سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ حاضر ہوتے تھے اور وضو، پاکی، طہارت کے بارے میں جاننے کا شوق اور شغف موجود تھا. وہ صرف اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہونے کی دعائیں نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کی تکمیل کی دعائیں نہیں کرتے تھے. صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں ربنا ثبت اقدامنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. صرف زبانی دعائیں نہیں ہیں، دعاؤں کے ساتھ سعی بھی ہے، کوشش بھی ہے، ایفرٹ بھی ہے، صحیح طہارت اور پاکی کے سیکھنے کے طریقوں کی کوشش بھی ہے اور پھر ان طریقوں کو سیکھ کر اس پر عمل بھی ہے.
یہی ہے وہ رویہ جو مجھے اور آپ کو بحیثیت طالب علم، حدیث کے طالب علم کے اپنانا ہے. اس ازرمی شخص کے نمونے میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ بھی. آگے جانے سے پہلے کچھ نواقص الوضو کی فہرست بنا لیجئے. نواقص الوضو وہ چیزیں جن کے ساتھ وضو کا نقص یعنی وضو کی کمی ہوتی ہے. موٹی سی فہرست بنا لیجئے. جسم کے وہ کچھ حصے جن میں اگر کچھ داخل ہو یا ان سے کچھ خارج ہو، موٹا سا اصول ہے. جسم کے کچھ اعضاء میں اگر کچھ داخل یا کچھ خارج ہو تو اس سے وضو اکثریت طور پر ٹوٹ جاتا ہے. شرمگاہ کے حوالے سے اگر داخل اور خروج ہونے کے لیے دیکھیں تو رفع حاجت، بول و براز رفع حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، دبر سے ہوا کا خارج ہونا آگے جا کے ہم پڑھیں گے. جس میں بدبو ہو یا جس میں آواز آئے، ایسی ہوا اگر دبر سے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح رفع حاجت کے جسم کے حصوں سے اگر کوئی خون کے قطرے، کوئی کیڑا، کوئی پتھر وغیرہ بھی خارج ہو، جیسے مثانے وغیرہ سے پتھری خارج ہوتی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کچھ فقہی معاملات ہیں نواقص الوضو کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی فہرست بہرحال موجود ہوگی، لیکن موٹے موٹے معاملات دیکھ لیجیے. پھر دہرا لیجیے. رفع حاجت، بول و براز، انہی جسم کے حصوں سے خون وغیرہ کا بہہ جانا یا کسی کیڑے کا، کسی پتھری وغیرہ کا خارج ہونا، یا معائنے کے لیے، علاج کے لیے یا تشخیص وغیرہ کے لیے کچھ آلات یا کچھ چیزوں کا جسم میں داخل ہونا، جیسے پیشاب کی نالی وغیرہ جسم میں ڈالی جاتی ہے، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. معائنے کے لیے، علاج کے لیے، تشخیص کے لیے اگر کچھ آلات، اوزار وغیرہ یا معائنے کا معاملہ کیا جائے تو اس سے وضو میں نقص ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹس کو اور عضو خاص کو ڈائریکٹلی چھو لینا، بغیر اوٹ کے، بغیر لباس کے، بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو یا اعضائے خاص کو ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے چھو کر مس کر لینا بغیر کسی رکاوٹ یا کپڑے کے، اکثریت کی رائے سے اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حیض، نفاس کے خون کے جاری ہونے کی حالت میں بھی وضو کی کیفیت اور پاکی اور طہارت موجود نہیں ہے. مستحاضہ خاتون بھی نماز کے لیے تازہ وضو کریں گی. اسی طرح ایک خاتون کو شرمگاہ سے اگر ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی رنگت ہے، بدبو ہے یا خارش وغیرہ کا معاملہ ہے، بدبو، رطوبت یا خارش کا معاملہ ہے کسی رطوبت کے ساتھ، تو ایسی خارج ہونے والی رطوبت کے ساتھ بھی پاکی اور طہارت کا معاملہ نہیں ہے. نماز کے لیے مستحاضہ خاتون کی طرح اس کو بھی وضو کرنا نماز کے لیے لازم ہے. شرمگاہ کا معائنہ وغیرہ کے لیے بھی کسی کے سامنے کھولنا، اس سے بھی وضو ٹوٹے گا. اگر منہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو منہ بھر کے قے کرنا، منہ بھر کے قے کرنا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اور یا بلغم، ایسا بلغم یا ایسی تھوک اگر کسی مرض میں نکلے جس میں تھوک یا بلغم کے مقابلے میں خون کی مقدار زیادہ ہو تو ایسے تھوک یا بلغم سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ایسا بلغم یا ایسا تھوک جس میں
خون کی مقدار تھوک یا بلغم یا ریشے سے زیادہ ہے تو ایسے تھوک اور بلغم سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. نقصیر کا بہہ جانا، ناک سے نقصیر وغیرہ کے جاری ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پچھنے لگوانے، سینگی لگوانا، یہ علاج کے طریقے تھے. جیسے حجامہ وغیرہ کا آج طریقہ کار، وہ کٹس لگائے جاتے ہیں اور کپنگ کا خون نکالا جاتا ہے. پچھنے لگانے، سینگی لگانی، یا یہ حجامہ کا طریقہ علاج جو کہ اس سے بھی خون بہتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ازواج کا باہمی طور پر بوس و کنار کرنا یا جنسی معاملات اور جنسی غرض سے ایک دوسرے کو چھونا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. سونا بھی وضو کے نواقص میں سے ہے. سو جانا یا لیٹ کر اونگ آ جانا، لیٹ کر اونگ جانا یا سو جانا. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر ٹیک کے بیٹھا ہو، ایک شخص نمازی نماز کے انتظار میں یا نماز کی ادائیگی کے بعد بھی بغیر ٹیک میں مسجد میں بیٹھنے والا شخص اگر بغیر ٹیک کے اونگ کا معاملہ ہو تو ایسے مسجد میں بغیر ٹیک کے اونگنے والے شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اتفاق رائے سے یہ علماء کی اور جمہور علماء کی اتفاق سے یہ معاملہ موجود ہے. بے ہوشی یا غشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی، غشی، نیند کی حالت میں انسان کو نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا خارج ہوا، ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوا، جسم پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا. تو لہٰذا جس چیز کا علم نہیں، بے ہوشی، نیند یا غشی کا معاملہ ہونا، جیسے بسا اوقات کچھ لوگوں کو ایپیلیپسی یا مرگی وغیرہ کا دورہ پڑتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے، یا بلڈ شوگر اتنا لو ہو گیا ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، یا جس وجہ سے بھی ہوا، بہرحال بے ہوش ہو جانا، غشی آ جانا یا سو جانا یا لیٹ کر اونگ جانا، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا. میت کو غسل کروانا، میت کو غسل دینے کے بعد بہترین تو یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے. واجب تو غسل ہی ہے، مستحب ہوگا غسل. لیکن اگر غسل کی سہولت میسر نہ ہو تو کم از کم وضو، نواقص الوضو میں سے میت کا غسل لازم ہے. یہ کچھ چھوٹی سی، کچھ مختصراً میں نے آپ کو نواقص الوضو کے حوالے سے ایک فہرست بتا دی. انشاءاللہ جیسے ہم چیپٹر پڑھتے چلے جائیں گے اور کتاب الوضو پڑھتے جائیں گے، مختلف چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ سوالات کے ذریعے باقی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. حدیث نمبر، باب نمبر 2، باب وضو کی فضیلت. حدیث نمبر 111. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضو کا شوق اور شغف عطا فرما دے. گویا حدیث میں اگر آپ حدیث کو بالکل آغاز سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محبت سے، بہت ہی محبت سے امت کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفاظ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت. الفاظ پہ اگر غور کریں تو کیا ایک چیز بہت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا احساس ہوتا ہے. میری امت، کتنی محبت کا ایک لہجہ ہے. میری امی، میرا گھر، میرا ملک، میرا شہر، میری بیٹی، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پتہ چلتا ہے نا
ہائے میرا بیٹا، کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت کا اظہار ہے اور ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہیں، اور یہ کس کی زبان سے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں، محبت کی چاشنی نظر آ رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے آپ کے لیے، امت کے تمام افراد کے لیے ایک اپنائیت کا ایسا احساس نظر نہیں آ رہا؟ آپ اون اپ کر رہے ہیں. یہاں پر ذرا وقفہ کر کے سوچئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے، مجھ سے، آپ سے اور ہم میں سے ایک ایک سے محبت کا اظہار. کتنی شدت سے محبت اور کتنی زبردست اپنائیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بھی قرآن میں صحیح نظر آتا. یا ایھا الذین آمنوا، کتنی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں امت کے افراد کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، میں نے تو تمہیں ساری امت کے لوگوں کو، میں نے لوگوں پر گواہ بنا. امۃ وسطا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی محبت سے، میں نے تمہیں بنایا ہی اسی لیے کہ تم ساری دنیا پر گواہ بن جاؤ. یہ ایک تفاخر کا اور ایک اللہ کے ہاں فضیلت کے ہونے کا اور اللہ کے ہاں بھی ایک درجے کے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن، تم تو میری بہترین امت ہو، ہے نا. تو یہ میوچل سا ایک طریقہ اور ایک میوچل سا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اپنی امت کے لیے. یہ محبت کا، یہ پسندیدگی کا، ان کے درجے، ان کی فضیلت کا اعتراف. تو بس ہم سب رک کر یہ سوچیں کہ جب اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت اور اپنائیت کا یہ انداز ہے، تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، تعلیمات، حدیث اور سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا شغف اور شوق رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم حدیث اور قرآن سے اتنی اپنائیت کا اظہار اور اس کو اتنی اپنائیت سے اون اپ کرتے ہیں؟ اور پھر کیا ہم قرآن کی تعلیمات اور ہم سنت کے نمونوں سے اتنے مانوس ہیں؟ کیا ہم سنتوں کے اتنے عادی ہیں؟ کیا ہم سنتوں سے اتنے مانوس ہیں؟ اچھا، یہ سوال کرنے کے بعد کچھ اور سوال کریں. جب ہم پر بحیثیت امت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت، اللہ کے ہاں فضیلت، اللہ کے ہمارا درجہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری اپنائیت کا احساس اور حال یہ، تو کیا ہم اس درجے کا شکر کرتے ہیں؟ اس انعام اور اس نعمت کا جو ہم جس سے نوازے گئے ہیں، جس کے لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیت کا احساس اور اظہار کریں، اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی ہے؟ کیا ہم اس اپنائیت کا شکر کرتے ہیں؟ ہمیں اون اپ کون کر رہا ہے؟ ہمیں اپنی امت کون کہہ رہا ہے؟ جو شافی محشر ہے، جو حوض کوثر پر وارد ہونے والے، وہ ہم سے اپنائیت کا اظہار کریں کہ اتنی بڑی نعمت کا ہم شکر کرتے ہیں. کیسے کرنا ہے شکر؟ زبان سے بھی الحمدللہ شکر ہے، مسلمان ہے. صرف زبان سے، دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اتھا گہرائیوں سے اس چیز کا احساس اور اعتراف کرنا ہے کہ اللہ میرے پاس سب سے بڑی نعمت یہ نعمت نہ ہوتی تو میری دنیا آخرت برباد تھی. اب پھر صرف دل اور زبان سے نہیں، اپنے عمل سے اس چیز کا شکر کرنا ہے. اور عملی شکر اس نعمت کا کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ایسا انس ہو، ایسی رغبت ہو، ایسی اپنائیت ہو کہ رنگ رنگ صبغت اللہ بن جائے. یہ ہے عملی شکر کا طریقہ. سمعنا وَأَطَعْنَا عملی شکر کا طریقہ ہے. تیسری بات جو ہمیں سوچنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بذات خود اتنی اپنائیت اور اتنا اعتراف اس امت کی فضیلت کا اور درجے کا، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی بنایا ہے جس کام کے لیے بنائے اور بھیجے گئے تھے، جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو مبعوث کیا گیا ہے اور اٹھا کے اس بہترین
کذالک جعلنکم امتا وسطا بنایا گیا ہے، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو امتا وسطا کے لائق بنایا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے؟ کیا ہم معتدل طریقے سے زندگی گزاریں؟ کہیں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئے؟ اپنے سونے میں، کھانے میں، پینے میں، بد اخلاقیوں میں، پہننے میں، اخراجات میں کیا اعتدال ہے؟ کیا زندگی ہم معتدل طریقے سے اعتدال کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا اس دین کے گواہ بن رہے ہیں؟ تب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور پوچھیں، کیا میرے اخلاق، کیا میرا لباس، کیا میرے ارد گرد اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات، کیا میری عبادات اس دین اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی ہیں؟ مجھے اس دین کا گواہ بنا کے اٹھایا گیا تھا، اسی لیے تو مجھ پر تفاخر تھا کہ میں اس دین کی گواہ بنی ہوں۔ کیا میں اپنی حدیث کے ساتھ انس کی گواہی دیتی ہوں؟ کیا میرے صبح و شام اس حدیث اور اس سنت کی اپنائیت کے علمبردار اور گواہ ہیں؟ اور جس مقصد کے لیے مجھے خیر امتن بنایا گیا تھا، کیا میں اس مقصد پر پوری اتری ہوں؟ کیا تھا وہ مقصد؟ سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے نہیں، تمہیں صرف اپنے گھروں کو سجانے کے لیے، اپنے جوڑوں کو سنوارنے کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائیوں کو دیکھو، ہاں، کسی میں بد اخلاقی دیکھو، کسی میں بدتمیزی دیکھو، کسی میں عقیدے کا خراب اور بگاڑ دیکھو، چھوڑ کے بھاگ جاؤ وہاں سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو بنایا اسی لیے گیا تھا، تمہارا تو درجہ خیرہ امتن، تمہارے سروں پہ تاج اس لیے رکھا گیا تھا، تمہیں امت وسطن اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم خود اس دین کی گواہی دینے والے بنو۔ تمہارے اخلاق، معاملات، ڈیلنگز، تمہارے رویے، تمہاری عبادات، تمہارے بیہیویئرز، تمہارے چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا دین کی گواہی دے۔ صبح شام تم ایک چلتے ہوئے نمائندے بنو اس دین کے، اتنا مانوس ہو جائے تمہارے لیے دین۔ اور پھر اس کے باوجود گواہی کہ اگر تمہیں کہیں برائی نظر آئے تو تم بھلائیوں کی تاکید کرو، تم اچھی باتوں، برے ماحول سے فرار نہ کرو، بھاگ نہ جاؤ، وہیں پہ جمے رہو، خیر امتن کا فرد بن کے جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو بھلائیوں کی بات بتاؤ، ان کی تنقید نہ کرو، ان کے گلے شکوے نہ کرو، ان کی شکایتیں نہ کرو، ان کو تانے تشنے نہ دو، ان کو بھلائیوں کی بات بتاؤ۔ اور پھر جب وہ بھلائیوں کی طرف آ جائے تو پھر ان کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نکال دو۔ ینہون عن المنکر، کیا میں نے اور آپ نے یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کیا؟ ہمارا درجہ تو اسی لیے اتنا خوبصورت رکھا گیا تھا، اللہ اس پیمانے پر پورا اترنے کی، اور اللہ ان مقاصد کو جن کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور اپنائیت سے پکار کر کہا کہ بے شک میری امت قیامت کے دن، میری امت کے افراد بلائے جائیں گے۔ کیسے اور کب؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا، سب سے پہلے میدان حشر میں آپ پہنچیں گے، آپ سب سے پہلے حشر میں پہنچ کر حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہ وہی حوض ہے، ایک دفعہ پانی پی لیا تو پیاس نہیں، اور اگر ایک دفعہ محروم رہ گیا تو پیاس بجھے گی نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر وارد ہوں گے تو وہاں امت کے افراد کو بھی بلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، اتنے مخلوق اور اتنی خدا کی خدائی آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہاری پہچان کا ذریعہ کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میدان حشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ حشر کا دن بہت تکلیف دہ، ھذا یوم عسر، اس دن کی وہ مشکل مرحلے سب سے زیادہ آسان کس کے لیے ہوں گے؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب آئے سب سے بعد میں، لیکن حساب سب سے پہلے ہوگا، یہی تو انعامات ہیں۔ حساب سب سے پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔
اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ زوال کے وقت یا ظہر کے وقت سے پہلے پہلے ان کا حساب چکا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، وہ تو اپنا ناشتہ جا کے جنت کے باغات میں کریں گے، اور یہ وہی بلائے جانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پہلے فرمایا، مجھے امید ہے کہ 1/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ پھر آپ نے اضافہ فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ نصف یعنی آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے تیسری دفعہ مزید اضافہ فرمایا، مجھے امید ہے کہ 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے۔ اللہ ان خوش نصیب امتیوں میں سے بنا دے جو اس 2/3 جنت کی آبادی پہ مشتمل ہو جائیں۔ اللہ اس آبادی کا حریص بھی بنا دے۔ تو لہٰذا امت کے افراد کو اس دن بلایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور آپ ایک تو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور شفاعت محشر کا پروانہ بھی عطا کیا جائے گا۔ جس کو پانی ملا اس سے پیاس نہیں لگے گی، اور جس کو شفاعت مل گئی اس کا کام بن گیا، اس کا ٹھکانہ سور گیا۔ وہ بئس المہاد بئس المصیر سے بچ کر اولئک هم المفلحون بن گیا، اولئک هم الخاسرون سے بچ کر فوز العظیم پا گیا، جس کو شافی محشر کی پہچان بھی ملی اور شفاعت بھی ملی۔ تو گویا یہاں سے وضو کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے۔ اب واضح طور پر یہ راسخ کر لیجئے کہ وضو صرف دنیا میں ہمارے جسم کے ان اعضاء کی میل کچیل ہی دور نہیں کرتا، ایک تو ظاہری میل کچیل دور کرتا ہے، ہماری شخصیت کو باروب باوقار بناتا ہے، صاف ستھرا اجلا خوبصورت سجا سجایا باوقار بنا دیتا ہے، گناہوں کی بخشش اور گناہوں کے جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اللہ کی محبت کا توسط بھی بنتا ہے، اور پھر ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے یہ وضو، اور پھر حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جنت میں سونے چاندی کے زیورات کے لادے جانے کے اضافے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان یطویلا، یہ کہ وہ طویل کر لے، لمبی کر لے اس کی چمک کو۔ گویا حشر کے دن وضو کے اعضاء کی چمک کو پھر بڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یطویلا، وہ لمبا کر لے، وہ طویل کر لے، وہ طول دے دے اپنی روشنی کو اور اپنی چمک کو۔ کیسے؟ وضو کے ذریعے حشر کے دن اپنے وضو کے اعضاء کو طول دینا اور چمک کو بڑھانے کا پھر ذریعہ کیا ہوگا؟ کثرت سے وضو کرنا، کثرت سے وضو کرنا، ہر وقت با وضو رہنے کا اہتمام اور کوشش اور جستجو کرنا، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، یعنی وضو پر وضو کرنا، کثرت سے وضو کرنا، با وضو رہنے کی کوشش کرنا، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یعنی وضو پر وضو کرنا، وضو کے دوران اعضائے وضو کو بڑے تحمل کے ساتھ، سکون اور دھیان کے ساتھ دھونا، اچھی طرح سے مل مل کے تمام سے وضو کو دھونا، یہ بھی وضو کی روشنی کے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ فرائض وضو میں سے کسی عضو کو ایک بال برابر علاقے کو بھی نہ چھوڑنا، اور سنتوں کو بھی اہتمام اور لزوم کے ساتھ مکمل کرنا، یہ سب چیزیں وضو کی روشنی میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ اعضاء کو کم از کم 3 بار دھونا، آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ 1 بار دھونے سے بھی وضو ہوتا ہے، 2 بار سے بھی ہوتا ہے، اور 3 بار سے بھی ہوتا ہے، لیکن وضو کے اعضاء کی روشنی کب بڑھے گی؟ اگر وضو کے اعضاء کو 3 بار دھویا جائے گا۔
وضو کا درجہ بھی بڑھتا ہے, حشر کے دن کی روشنی بھی بڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہے بلب کے اوپر گرد و غبار اور میل پڑی ہو, اس کے اوپر ایک دفعہ کپڑا لگائیں, پھر 2 دفعہ لگائیں, اور پھر 3 دفعہ لگائیں, کون سا بلب زیادہ چمکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا, اور پھر اعضاء کو جتنا حصہ بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کو دھو لینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ جب بازوں کو دھوتے تھے, الی المرافق کا تو حکم ہے لیکن مونڈوں تک دھو لیتے تھے. الی القعبین, ٹخنوں تک کا حکم ہے لیکن نصف پنڈلی اور بسا اوقات گھٹنوں تک دھو دیتے تھے. تو ظاہر ہے جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں وہاں تک سونے چاندی کے کنگنوں اور زیورات سے راستہ کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ تو جنت کے حریث ہیں, کونیوں کو چھوڑ کے مونڈوں تک دھو رہے ہیں, اور ٹخنوں کو چھوڑ کے نصف پنڈلی تک, اور یہاں گھٹنوں تک دھو رہے ہیں. لیکن آج بسا اوقات آپ نے سوال سنا ہوگا, بسا اوقات مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جب موضوع کے اوپر مسح کے احکامات اور بات ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سوال اکثر ہی آتا ہے کہ آپ حدیث سے پڑھ کے یہ بتا رہی ہیں کہ موضوع پر مسح ہے, تو کیا پھر اگر بازو چست اور تنگ ہو تو پھر بازو پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ ارجلکم الی القعبین پر اگر مسح ہے تو پھر ایدیکم الی المرافق پر بھی مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن وہی بات, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے, اور آپ نے ایک چوغا یا ایک گاؤن یا ایک ہلا سا جو ہے وہ پہن رکھا تھا, اور جب آپ وضو کرنے لگے تو آپ کے اس گاؤن یا اس اوپر والے کوٹ کی بازو ذرا تنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنگ بازو کے اوپر مسح نہیں فرمایا تھا. راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بازو کو اس میں سے نکال کر دھویا تھا. تو گویا ایدیکم الی المرافق, اس پر مسح نہیں ہے, اس کو دھونا ہی ہے کونیوں تک. حضرت ابو ہریرہ کندھوں تک دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں یہ سوال کہ کیا ٹائٹ سلیوز کے اوپر مسح؟ نو کانسیپٹ آف مسح, کوئی اجازت, کوئی لچک. جہاں لچک ہے وہاں دے دی جاتی ہے, لیکن جہاں لچک نہ ہو خود سے خود کوئی لچک دینے کا اختیار نہیں رکھتا. تو گویا بازوں کو دھونا ہی دھونا ہے. یا بازو کھلے بنا لیجئے, اور اگر نہیں بنتے تو پھر اتار کے دھو لیجئے, لیکن باہر کیف دھونا ہی دھونا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاں وضو کے اعضاء کو اس کی حد سے دھونا, حد سے زیادہ دھونا, یا جس لیمٹ تک حدیث نے بتایا اسے زیادہ دھویا گیا, تو وہ سنت کا طریقہ, وہ صحابہ اکرام کا طریقہ, اور یطیلا وہ طول دینے اور اس کو بڑھانے کا توسط تو ضرور بنے گا, لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا ناپسندیدہ ہے. بلکہ کچھ آرام میں تو اس کو مکروہ تک تصور کیا گیا ہے. وضو کے اعضاء کو 1 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے, 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے, 3 دفعہ دھونا, اس کے درجے کو بڑھانا, اس کو زیادہ مستحب اور افضل بنانا, اور حشر کے دن اس کی چمک اور روشنی کو بڑھانے کا ذریعہ تو بنے گا, لیکن 4 دفعہ دھونے سے منع کیا گیا. اور میں پھر بتا رہی ہوں کہ جمہور علماء کے نزدیک 4 دفعہ یعنی 3 سے زائد دفعہ دھونے کو مکروہ تک تصور کیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ پانی کے ضیاع سے بچنا ہے, کیونکہ پانی آپ یاد رکھیے گا ایک اللہ کا انعام ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور یہ ذخیرہ ایک خزانہ ہے. اس کے ضیاع سے بچنے کے لیے وضو کے اعضاء کو 3 سے زیادہ دفعہ دھونے سے منع کیا گیا. کون سے عمل کے لیے پانی کا ایکسٹرا بہانا؟ وضو جیسا خوبصورت اور افضل عمل, ایمان کی اضافے کا ذریعہ, اعضاء کو قیامت کے دن چمک دینے والے عمل کا ذریعہ, اس پر بھی پانی کے ضیاع اور پانی کے ویسٹ کرنے کو روکنے کا حکم اور طریقہ سکھایا گیا ہے. خدا داد نعمتوں کا ضیاع شدید ناپسندیدہ ہے. پانی, بجلی, گیس, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت بڑے خزانے, بلکہ ملک اور ملت کے خزانے. ہم سب اپنے
اپنے ارد گرد اپنا محاسبہ کریں، نل چلتا ہے اور نل بہتا رہ جاتا ہے اور لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. ان تمام چیزیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان میں خیانت کا معاملہ ہے. بس اوقات آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بجلی کی موٹر چلتی ہے، پمپس، واٹر پمپس چلتے ہیں اور وہ چلتے ہی رہ جاتے ہیں اور پانی بھی بہتا رہ جاتا ہے. دو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، وہ بجلی اور الیکٹریسٹی بھی ضائع ہو رہی ہے اور پانی بھی بہہ بہہ کے ضائع ہو رہا ہے. تو ان امانتوں کا خیال رکھنا. ہم تو اس امت کے افراد ہیں کہ جن کے صحابہ کا نمونہ کیا ہے. حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ جہاں یہ چراغ کے تیل کا معاملہ ہے تو اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے. اگر اللہ نے میری تجوری میں اور میری جیب میں اتنا مال دیا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میں موٹر کی بجلی کا بل بھی دے سکتی ہوں اور میں افورڈ کر سکتی ہوں، لیکن یہ میرے ملک و ملت کی، میری زمین کی اور میرے رب کی میرے پاس امانت ہے. ان چیزوں کے زیاد سے مجھے شدید اجتناب اور پرہیز کرنا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو حصول کچھ طریقے وضو کے حوالے سے دیکھیں جو وضو کے حوالے سے ہمیں اپنانے ہیں. وضو کو شوق اور شغف سے کرنا ہے، اہتمام اور لزوم کے ساتھ کرنا ہے، جلد بازی سے بچ کے تحمل اور سکون سے کرنا ہے، فرائض اور سنت وضو کو اچھی طرح سے تکمیل سے کرنا ہے. افضل اور مستحب ہے 3 دفعہ کرنا ہے. 3 سے زائد یعنی 4 دفعہ کرنے سے بچنا ہے. ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے. نمازوں کے لیے تازہ وضو کرنے کی محنت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ رات سوتے وقت بھی وضو کر کے سوتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا عمل کچھ تسبیحات اور ذکر کے بعد جو پہلا عمل اور ایکٹیویٹی کرتے تھے مسواک اور وضو. اور وضو کرنا ہے اپنے ایمان کی تکمیل کی خواہش کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے. وضو کرتے وقت پیش نظر رکھنا ہے اپنے گناہوں کو جھاڑنے کی کوشش کو. وضو کرتے وقت ارادہ اور دعائیں کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حشر کے دن پہچانے جانے کی. وضو کرتے وقت دعا کرنی ہے اپنی طہارت اور اپنی نماز کی تکمیل کی. اور وضو کرتے وقت حریص بن جانا ہے ان جنت کے زیورات، سونے اور چاندی کے کنگنوں کی. لیکن یاد رکھیے گا جب وضو میں پہچان کے لیے محنت کرنی ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا تھا کہ میری پہچان، میرے سامنے پہچان کا ذریعہ وضو کے اعضاء ہوں گے، تو ساتھ ہی یہ بھی دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں کچھ امتیوں کو پہچانوں گا لیکن وہ مجھ سے روک دیے جائیں گے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر وارد ہوں گا، میں اپنی امتیوں میں سے کچھ کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا، پہچانوں گا کیسے؟ ایسے ہی جیسے بتایا جا رہا ہے. میں اپنی امتیوں میں سے کچھ کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ میری طرف آنے سے روک کے جا رہے ہیں. اللہم لا تجلنا منہم. میں پوچھوں گا کن سے؟ یعنی روکنے والوں سے. میں پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے سے انہوں نے آپ کے دین میں فلاں اور فلاں نئی چیزیں داخل کر دی. گویا بدعتیں کرنے والوں کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمکیں گے، آپ پہچانیں گے یہ امتی ہیں، لیکن ایسے با نمازی، ایسے با وضو رہنے والے امتی جنہوں نے بدعتیں کی ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانے جانے کے باوجود آپ کے پاس آنے سے روک دیے جائیں گے. کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور بدعتیوں کا انجام یہ ہے. اللہ بدعتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے
معاشرے میں ان کو پہچاننے، ذاتی طور پر ان سے اجتناب اور پرہیز کرنے، کراہت کر کے ان سے بچنے، اللہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے والا مسلمان بنا دے۔ اور اللہ بڑی محبت سے، بڑی حکمتوں سے، بڑی خیر خواہیوں سے اور خلوص سے معاشرے میں سے بھی ان بدعتوں کا خاتمہ کرنے والا بنا دے۔ بدعتیں ختم کیسے ہوں گی؟ یہ پہچان لیجئے، بدعتیں آئی کب تھیں اور آئی کیسے تھیں۔ یاد رکھیے گا، جب ایک سنت اٹھتی ہے تو پھر ایک بدعت رائج ہو جاتی ہے۔ خوبصورت سنت اٹھتی ہے تو بدعت رائج ہو جاتی ہے۔ خوبصورت بدعت سنت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی گئی، یہ جب معاشرہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان بھونڈی سنت داخل کر دیتا ہے۔ اب یہ نکلے گی کیسے؟ جب انشاءاللہ خوبصورت سنت واپس متعارف ہوگی تو یہ بدنما بدعتیں خود ہی اکھڑ جائیں گی۔ ایک سنت کو جاری کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر اور ایک بدعت کو نکالنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر۔ تو لہٰذا سنتوں کو رائج کر دیجئے۔ اتنی خوبصورت سنتیں، اتنی پیاری اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے، معاشرہ متعارف ہوگا۔ وہ معاشرہ جس کے ایک ایک کونی اور گلی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعتراف کے جملے لکھے ہیں، اس معاشرے کو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں سے متعارف کروائیں گے، انشاءاللہ وہ ان کو تھامے گا، اور جب ان کو تھامے گا تو بدعتیں ضرور نکل جائیں گی۔ اللہ حکمت سے دین کی تعلیم کی توفیق عطا فرما۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ یہ خیر کثیر ہم سب کو عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 112۔ حدیث نمبر 112، باب نمبر 3۔ شک سے وضو نہ کرے تا وقتے کہ اس کو یقین نہ ہو جائے، یعنی کسی شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تب تک وہ محض شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے۔ حدیث نمبر 112، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن زید انصاری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا حال بیان کیا جس کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ نماز میں وہ کوئی چیز یعنی ہوا کا نکلنا محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ ابھی پیچھے ہم نے حدیث سے پڑھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ہوتا، یعنی نواقص الوضو میں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے گا تو نماز کو توڑ کر وضو کر کے نماز پھر تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر کر کے پھر شروع کی جائے گی۔ گویا یہاں پر نماز کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے ایک شخص کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جس کو یہ پریشانی اور یہ وہم لاحق ہو جاتا تھا کہ نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے، اور وہ اپنے وضو کی تکمیل کے حوالے سے پریشان رہتا تھا۔ گویا طہارت یا پاکی کی کمی میں نماز نہیں ہے۔ طہارت یا پاکی کی کمی میں یعنی بے وضو کی حالت میں نماز نہیں ہے، یہ بات پھر واضح طور پر پتہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ وضو کا ٹوٹنا محض شک، قیاس، گمان، وہم یا فکر کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ وضو کا ٹوٹنا صرف کسی کی خود سے خود خیال، کسی کو وہم آئے، کسی کو گمان ہو، کسی کی ایک obsession کے شکل میں معاملہ آ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دین کے اندر کوئی معاملہ بھی گمان یا وہم کی بنیاد پر نہیں، ٹھوس بنیاد پر یقین کے معاملے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ محض گمان، قیاس، رائے یا وہم کے ساتھ کوئی بھی دین کا معاملہ اور رائے قائم نہیں کی جاتی۔ رائے کا قیام یا عمل کا اپنانا ٹھوس حقیقتوں پر اور یقین کی بنیاد ہی پر ہوا کرتا ہے۔
اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یقین اور ٹھوس حقیقت بتائی ہے جس کی بنیاد پر وضو ٹوٹے گا اور طہارت کی کمی کا معاملہ ہوگا. ایک بات عمومی سی جو اس واقعے سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ طہارت کے معاملات میں کتنے حساس تھے، اور پھر یہ بھی کہ طہارت کے معاملے میں کوئی شرم اور حیا کا معاملہ نہیں، کھل کر سوال کیے جاتے تھے. اور کتاب العلم میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سوچ کا پیمانہ پتہ چل جاتا ہے سوال کرنے والے کے سوال سے. کوئی شخص جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال سے اس کی سوچ، اس کے فکر کا پیمانہ پتہ چلتا ہے. تو گویا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس دور کے لوگوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ، اللہ کی محبت کا طریقہ، اعضاء کو چمکدار بنانے کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو جاننے، وضو کے طریقے کو جاننے، پاکی اور طہارت کو حاصل کرنے کی فکر بھی تھی، شوق بھی تھا، شغف بھی تھا، دعائیں بھی تھیں، لیکن کوشش اور سعی بھی تھی. شرع میں شرم نہیں ہے. طہارت کے معاملات کو کھل کر پوچھا کریں، اور طہارت کے معاملات کی کمی اور کوتاہی اور لا علمی کو اچھی طرح سے دور کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ناپاکی کی حالت میں انسان رہے. دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکی کے اہتمام کی تاکید کی ہے، وہاں پہ آپ نے وضاحت سے اس کی تعلیم دی بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے پاکی اور طہارت کی تاکید کر دی یا پاکی اور طہارت کی اہمیت ہی واضح کر دی. صرف تاکید اور اہمیت اور فضیلت ہی نہیں بتائی گئی، اس کا طریقہ بھی اچھی طرح سکھایا گیا. وہ جو یعلمہم، اچھی طرح سے تعلیم دینے کا طریقہ وہ نظر آ رہا ہے. جب پوچھا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے، جلد بازی سے بچے بغیر، یعلمہم، بڑے اہتمام سے، بڑے لزوم سے، بڑی پرفیکشن کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے. اور یہی اچھے معلم کا طریقہ ہے. اور پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں آپ سے پوچھا گیا، جہاں دین کے معاملات میں کوئی لچک، کوئی سہولت، کوئی آسانی، کوئی نرمی موجود تھی، آپ وہ نرمی، لچک، سہولت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کو وہم ہے کہ ہوا کے خارج ہونے سے کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جب یہ لچک ہے کہ ہر ہوا کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کون سی ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹے گا، تو جہاں جو جتنی لچک، نرمی، سہولت تھی، آپ اس کو دیتے اور بیان کرتے ہوئے نظر آتے. لیکن خود سے خود نرمی اور لچک دینا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. جتنی قرآن اور حدیث میں نرمی، لچک، آسانی، سہولت ہے، اس کو دینا ہے. اس کو دینے سے رکنا نہیں، بے جا تشدد کرنا نہیں. اور اگر کسی نرمی کا علم نہیں تو بھی بغیر وجہ کے تشدد مت کریں، تو بھی بغیر وجہ کے سختی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ حقیقی حکم میں تو نرمی ہو اور ہماری طرف سے بے جا تشدد ہو جائے. تو احکامات بتانے کی سطح پر آنے سے پہلے تعلیم کا تکمیل اور پرسیژن سے ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک باریکی موجود ہو اور میرے علم میں نہ ہو. تو لہٰذا اپنے علم میں بھی اہتمام کیجیے، تاکہ ساری نرمیاں، ساری لچک، ساری سہولتیں جو شریعت میں ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اور جو جو علم میں ہے خدا را اس کو پہچاننے میں بخل مت کیجیے گا. جو جو نرمی شریعت کی موجود ہے اس کو بیان بھی کیجیے گا اور بے جا تشدد بھی نہ کیجیے گا. لیکن خود سے خود نرمی اور خود سے خود سہولتیں دینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ محض وہم پر وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ یقین ہو جائے. اور یقین انسان کو تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیز حواس خمسہ سے وہ محسوس کر لے. ہمیں یقین کب نہیں ہوتا؟ جب ہم اپنے حواس خمسہ سے، کوئی مجھے کوئی شے کہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ بہت میٹھی ہے، جب تک میں چکھوں گی نہیں مجھے کیا پتا کہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا کسیلی ہے. مجھے اس کے ذائقے کے بارے میں یقین کب ہوگا کہ یہ میٹھی ہے؟ جب میں اس کو چکھوں گی. ایسا ہی ہے نا.
کوئی چیز مجھے بتا یہ گرم ہے اس کو نہ چھونا، مجھے کب پتا چلے گا یہ گرم ہے؟ جب میں واقعی اس کو اپنے ہاتھ سے چھوؤں گی. کوئی مجھے کہے گا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، مجھے یقین کب ہوگا؟ میں جب اس کو اپنے کانوں سے سنوں گی. تو لہٰذا یقین کے لیے حواس خمسہ سے محسوس کرنا ضروری ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی وہم سے بچنے کے لیے حواس خمسہ کا حوالہ دے کر بتایا کہ جب وہ بدبو کو پائے گا، ایسی ہوا جس کے ساتھ بو ہوگی یا ایسی ہوا جس کے ساتھ آواز ہوگی، صرف یہ ہی ہوا کا خارج ہونا وضو کو توڑنے اور وضو کو خراب باطل کرنے کا ذریعہ، اس کے علاوہ خارج ہونے والی ہوا وضو کی خرابی کا ذریعہ نہیں ہے. اور یہ جو یقین کا طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا، یہ بہت ہی آسان فہم اور سمپل ہے. اور بس اوقات آپ کا شاید لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا، کچھ لوگوں کو آج وہ ایک ذہنی بیماری بھی آپ کا شاید کئی دفعہ ہوگا، کچھ لوگوں کو obsession ہو جاتی، اس کو میڈیکلی کمپلسیو obsessive سنڈروم کہتے ہیں، کہ اس شخص کو خبط اور وہم کی حد تک کسی ایک چیز کے بارے میں پریشانی اور وہم ہو جاتی ہے. مثلا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ ان کو اپنے ہاتھوں کے گندے ہونے کا وہم ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ دھوتی جاتی ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی گندے ہیں، پھر جا کے صابن سے دھوتی ہیں، پھر سرف سے دھوتی ہیں. ایک ذہنی بیماری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ شریعت کے احکامات میں اس وہم اور اس خبط اور اس obsession سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے بہت ہی خوبصورت سا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا. بس اوقات شیطان یہ obsessions ڈال کے بھی ایک نیکوکار شخص کو انہی توہمات اور ان وہموں کے پیچھے ڈال کے ان کے اصل عمل کے اندر رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور نماز کے اندر بار بار خلل ڈالتا ہے. تو لہٰذا بہت ہی خوبصورت سا طریقہ حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ اگر کوئی شخص بو پائے یا ہوا پائے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ نماز کی حالت کے لیے بھی ہوگا اور نماز کے علاوہ بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں طہارت کے یہ ابواب کو سمجھنے، ان کتابوں کے احکامات کو سمجھنے، سیکھنے، لوگوں تک مستعدی سے پہنچانے، اور اللہ ان کو اپنے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ربنا آمنا ربنا آمنا ربنا آمنا. آمین ثم آمین.